ایک ایسے نبی جس نے شیروں پر حکومت کی، اور جب انہیں آگ کی نظر کیا گیا تو آگ بھی انہیں کچھ نہیں کر سکی اور آگ نے بھی انہیں نہیں جلایا۔ کیا خوب کہا ہے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور اگر عشق ہی آگ کے مالک سے ہو جائے تو آگ کی کیا مجال کے جلائے۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی جانب لے کر جا رہے ہیں کہ جس پر انسانی عقل تعجب کرتی ہے اور حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ تو اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لیں، ہاں کرسی نہیں ہے تو ویڈیو سے بنے رہیں اور ضرور مارے انگلی سبسکرائب بٹن پر۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی حضرت دانیال پر۔ دانیال کا مطلب خداوند میرا قاضی ہے، جن کا لقب ذوالکفل بھی ہے۔ اردو زبان میں اس کا مطلب کفیل کے ہیں، یعنی ضامن۔ قرآن مجید یا حدیث میں ان کی صحیح تاریخ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن یہ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں کرن میں بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ اشراف زادہ اسے کہتے ہیں جن کا مقام اور تشریفات معمولی لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ضعیف روایات کی روشنی سے یہ ملتا ہے کہ ان دنوں مصر اور یہودا کے تعلقات اچھے نہیں تھے اور بات جنگ تک جا پہنچی تھی۔ چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے، اسی لیے ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، لہٰذا ان کے والدین نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل شیروں سے بھرا پڑا تھا اور اس جنگل میں خونخوار شیر رہتے تھے۔ یہاں ایک معجزہ ظاہر ہونے والا تھا۔ اب عقل سے دیکھا جائے تو ایک نومولود بچے کے ساتھ شیر کیا سلوک کرے گا؟ ظاہر ہے اس کی موت تو طے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان شیروں سے حضرت دانیال علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ کیا خوب کہا ہے، اللہ کا ذکر کر کے دنیا کو تو ہلا، ناتا ہو اگر رب سے تو ہم پر ہو کیا بلا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں خونخوار شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، اس کا صحیح علم تو نہیں ملتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسی جنگل میں گزارا۔ ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ چوپان انہیں اپنی اولاد کی طرح پالتا ہے۔ یہاں کافی سارے لوگ سوچیں گے بھائی چوپان کیا ہوتا ہے؟ اونٹ اور بکریوں کو چرانے والے کو چوپان کہا جاتا ہے۔ یہ چوپان حضرت دانیال علیہ السلام کی پرورش کرتا ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک طویل سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دراصل یہ طویل سفر تو اسی وقت ہی شروع ہو چکا تھا جب وہ نومولود بچے تھے اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال بیت المقدس میں گزارے اور اسی دوران بابل کا بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، جس کی سلطنت کو نبوکد نظر نے قائم کیا تھا۔ بخت نصر نے قدیم یہودی مذہب کے مقدس مقام بیت المقدس یروشلم پر حملہ کیا تھا اور اس کو قبضے میں لے لیا۔ اس حملے کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس کے مقدس خزانے کو لوٹا اور شہر کی دیواروں کو تباہ کر دیا۔ اس حملے سے شہر تقریباً خالی ہو گیا اور ہر طرف ویرانی چھا گئی۔ کئی افراد اس حملے سے بچ جاتے ہیں اور مصر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس حملے میں بخت نصر نے کئی جوانوں کو قید کر لیا تھا، جس میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے اور ان کے ساتھ حضرت عزا بھی قیدی تھے۔ جب یہ قیدی جوانوں کا گروہ بابل پہنچا تو بابل کے لوگوں نے انہیں تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ وہ بابل کے بادشاہ بخت نصر کے پاس جاتے اور کہتے کہ ہماری بیویاں ہم سے دور ہو رہی ہیں اور بابل سے لائے گئے تمہارے غلاموں کی وجہ سے ہماری عورتوں کی دلچسپی ہم سے دور ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان جوانوں کو یا تو آپ قتل کر دیں یا پھر یہاں سے نکال دیں۔ تو بخت نصر اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا اور کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اب بخت نصر جوانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے جہاں کافی سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ سب جوان ادمری حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت بخت نصر کہتا ہے کہ ٹھہرو، رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان دے دو۔ جب 4 جوانوں کو نکال کر آزاد کر دیا جاتا ہے تو باقی جوانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ بخت نصر اب ان جوانوں کو اپنے محل لے جاتا ہے اور ان 4 جوانوں کے اندر حضرت دانیال بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی حضرت عزا بھی شامل تھے۔ اب بابل کا بادشاہ بخت نصر نرمی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو خصوصی ٹریننگ دو تاکہ یہ میری خدمت کریں اور جو کھانا میں کھاتا ہوں
ان میں سے ان کو بھی کھلاؤ اور جو شراب میں پیتا ہوں ان کو بھی پلاؤ۔ اب وزیر ایسے ہی کرتا ہے جیسا کہ بادشاہ نے اسے فرمایا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت عزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے تھے اور وہی کرتے تھے جو کہ شریعت کا حکم تھا۔ اب حضرت دانیال اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر وزیر بولنے لگا کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں تو دبلے پتلے ہو جائیں گے، اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ مجھے سزا دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کا یہ جواب سن کر کہا کہ ہم بالکل صحیح نظر آئیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے شراب پی اور حرام چیزیں کھائیں وہ کچھ عرصے کے بعد دبلے پتلے دکھنے لگ گئے، جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بالکل صحیح تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی دوران اللہ باری تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 سال کے عرصے کے بعد یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور بادشاہ ان سے کئی کام کرواتا ہے، اور یہ بادشاہ کی خدمت میں کئی عرصہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ لیکن بخت نصر کا دل انہیں قیدی بنا کر رکھنے پر آمادہ نہیں تھا، اس لیے بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو وزیر مقرر کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی دوران اللہ باری تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا تھا۔ بابل کے لوگ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی کامیابی اور کامرانی دیکھتے تو بہت حسد کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کئی منصوبے بنا رکھے تھے جو کہ ان کے حق میں اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے شر سے بچا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور ان کے بارے میں ایسی افواہ پھیلائیں کہ جس سے بادشاہ بخت نصر بدظن ہو جائے۔ یہ لوگ اب بادشاہ کے پاس جا کر زہر اگلنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ، اے بخت نصر، یہ وزیر جس کا نام دانیال ہے ایک اکیلے خدا کی عبادت کرتا ہے اور تیری شراب بھی نہیں پیتا۔ یہ بات سننے کے بعد فوراً حضرت دانیال علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے، اور بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک شراب کا پیالہ پیش کرتا ہے، جس پر حضرت دانیال علیہ السلام اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ اس پر بادشاہ بہت ناراض ہوتا ہے اور اسے شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا گیا تو شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور خوشی منانے لگے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو چاٹنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بچھڑا ہوا یار مل گیا ہو۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شیر تھے جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بچپن میں حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی تھی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمانا تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی بھی بیان نہیں کر سکا، کیونکہ بادشاہ کو ہی یاد نہیں کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام اس کے خواب کو بہترین تعبیر پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس مجسمے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور مجسمہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی چھا جائے گی۔ اس خواب میں جس میں ایک بڑا پتھر ایک مجسمے کو توڑ دیتا ہے، یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے رہا ہے۔ جب بخت نصر نے دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے خواب کے تعبیر بیان کر سکتے ہیں تو ان کا مقام بخت نصر کی نظر میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب بابل کے لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر حربے کو استعمال کیا اور انہوں نے بہت سختیاں برداشت کیں، لیکن وہ پھر بھی بخت نصر کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور بخت نصر نے ایک بہت بڑا مجسمہ تیار کیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد غصے سے دوچار ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام سجدے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ تم نے خود انتخاب کیا ہے۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور بخت نصر دانیال علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت جلنے کا نظارہ لیتا ہے۔ بخت نصر آگ کے اندر دیکھتا ہے کہ 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ آگ میں موجود ہیں اور 5واں ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ 5واں کون ہے اور معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ جل رہے ہیں یا نہیں۔
بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان کو آگ سے باہر نکالو تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا ہوا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا جاتا ہے تو ان کے ساتھی بھی صحیح ہوتے ہیں، اور وہ بھی یہ دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی بہت ہی ڈر جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت جب آگ سے نکالا گیا تو ان کا جسم بالکل سلامت ہوتا ہے اور آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جب میں نے تمہیں آگ میں ڈالا تو آگ نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز میرے لیے یہ تھا کہ میں نے اس آگ میں ایک اور شخص کو دیکھا جو تمہارے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کون تھا؟ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا وہ فرشتہ تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی قدر و قیمت بخت نصر کی نظروں میں اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے ساتھ رہتے ہیں اور بخت نصر بابل میں مر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ قریب آیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اپنے فرزند کو نور حکمت دے دو اور انہیں خلیفہ بنا لو۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ باری تعالیٰ کے ارشاد کی تکمیل کی اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جاتے جاتے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ایک عرض کیا ہے، چڑیا کو ہاتھ سے پکڑ کے پھر اڑا دیا، چڑیا کو ہاتھ سے پکڑ کے پھر اڑا دیا۔ ظالم نے ہم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں، اور ہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ کے اندر سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ شکریہ۔